بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچوں میں گم ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک کچھ ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ حوصلہ بحال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے کہ دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود حیران ہو جاؤ گے۔ اور تمہارا اللہ تو تمہیں تب بھی یاد رکھتا ہے جب دنیا کی رنگینی میں تم اس کو بھول جاتے ہو، جب تم دنیا کے ہاتھوں ٹوٹ جاتے ہو، جب تم ساری محبتیں ہار جاتے ہو، جب تمہیں لگتا ہے کہ اب جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، تب ہی وہ تمہیں اپنی محبت کا پتہ دیتا ہے اور جینے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ تو جان رکھو کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہ جسے آزمائش کا حادثہ سمجھ رہے ہو نا، یہ تو اللہ کی طرف سے تمہیں معجزوں تک لانے کا ایک راستہ ہے۔ وہ کہتا ہے مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا، تو جو اس کے بعد بھی نہ مانگے وہ بد نصیب ہے۔ توفیق دعا ہی دلیل ہے اس کی کن کی، لگاؤ پھر صدا اس کو کہ وہی تو تمہارا نصیب ہے۔ اکیلے نہیں ہو تم، وہ ساتھ ہے ہر پل تمہارے، اس کی مدد اگلی سانس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ زندگی، حالات اور یہ وقت اتنے خراب نہ ہوں، شاید آپ کی آنکھیں تھکی ہوں اور آپ خوبصورتی کو دیکھ ہی نہ پا رہے ہوں۔ اللہ ہی کے بھروسے پر ہر مشکل آسان ہوتی ہے، ہر تنگی آسانی میں بدلتی ہے، ہر دوری قربت کا روپ دھارتی ہے، ہر غم اور دکھ زائل ہوتا ہے۔ اللہ کا ساتھ حاصل ہو تو کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں رہتا۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عقل مند کو چاہیے کہ غمگین نہ رہے، کیونکہ غم مصیبت کو نہیں ٹالتا اور غم کا تسلسل عقل میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے جیسا بتایا جاتا ہے ویسا نہ ہو سکتا ہے رب سے ملاقات کا احوال یکسر مختلف ہو سکتا ہے وہ مہربان یہ نہ پوچھے کہ زندگی کیسے گزاری ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کرتے کرتے اگر دل بے قرار ہو جائے، جیسے حضرت حنا رضی اللہ عنہا کا ہوا تھا، تو اللہ سے یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ یا رب مجھے تو صبر گوارا تھا مگر دل تڑپ گیا ہے۔ سورہ مریم ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کسی کے پاس اگر وہ نعمتیں موجود ہیں جو آپ کو اپنے لیے ناممکن لگتی ہیں تو اللہ سے مانگ لینا چاہیے، کیونکہ وہ تو سبھی کا رب ہے۔ جیسے حضرت مریم کے حجرے میں بے موسمی پھل دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے بے موسم کی اولاد مانگ لی اور یہ نہیں سوچا کہ عمر بیت چکی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا رب کیا نہیں دے سکتا۔ سورہ مریم ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ دعائیں بھی زندگی بدل سکتی ہیں۔ یقین جانیے کہ آپ کی زندگی میں بھی ابھی بہت سے خوشگوار لمحات آنے والے ہیں۔ یقین جانیے مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی گئی ہے۔ جسے آپ اپنی تباہی سمجھ رہے ہیں، کل چند سالوں بعد آپ یہ سوچ کر مسکرائیں گے کہ وہ تباہی کتنا بڑا سکون بن کر آپ کی زندگی میں لے کر آئی ہے۔ تو ہر تکلیف پر شکر گزار رہا کرو جو تمہیں اللہ کے نزدیک لے جائے۔ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی قربت کی قیمت بے حد ہے۔ چاہے زندگی میں کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آئے، ایسا وقت ضرور آتا ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور خدا نے تمہاری تمام دعاؤں کو قبول کر لیا ہوتا ہے۔ تو اپنے رب پر بھروسہ رکھو اور امیدوار رہو، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ تو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی مشکلات آتی ہیں ان کے ساتھ اللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تم اپنی آس پر یقین رکھنا اور دعا کرتے رہنا، کیونکہ اللہ پر یقین رکھنے والوں کی
دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ ہر چیز آپ کے لیے اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ جب اللہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے تو کوئی قوت نہیں جو آپ کو روک سکے۔ اس لیے آپ خود کو اللہ کی حفاظت میں رکھیں اور اپنے دل کی خواہشات کو اللہ کی مرضی سے ترجیح دیں۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے، بے شک تمہارا رب تمہارے حال سے بہتر واقف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، اور تم ہمت مت ہارو، غم نہ کھاؤ۔ یقین رکھو وہ ہر نا امید لمحوں کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہو، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر کن بھی فرما دے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ تمہارا صبر تمہاری طاقت ہے، اور تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال کا اللہ کو علم ہے۔ وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا چھپا رکھا ہے۔ تھک گئے ہو تو دیکھو، پریشان مت ہونا۔ وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں بھی جلد نصیب ہوں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہر آزمائش کے تحت اللہ میرا صبر بھی بڑھا دیتا ہے۔ ہر مشکل مجھے اللہ کے مزید قریب کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے بھی واقع لگتا ہے کہ اللہ اتنی آزمائش میں ڈالتا ہے جتنا میں برداشت کر سکوں، کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے نا کہ وہ انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو ہر لمحہ تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالتا رہتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ تمہاری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے، کب تم اس کو منانے آؤ اور وہ تمہاری مان جائے۔ ایک دن آئے گا ہر فکر و غم سے تمہارا دل آزاد کر دیا جائے گا، جو تم سے دور ہو گیا ہے اس کو بہترین بنا کر واپس دے دیا جائے گا۔ تم جان ہی نہیں پاؤ گے کہ وہ ہر بند دروازہ کھول دے گا، تمہاری ہر دعا کو قبولیت کا رنگ دے دیا جائے گا، تمہارے ہر آنسو کے بعد صبر کا صلہ لکھ دیا جائے گا، تمہاری بے بسی کے آگے اختتام لکھ دیا جائے گا، تمہارے دل کو سکون کا کلمہ سنا دیا جائے گا، اور تمہاری ہر شب کی تڑپتی پکار کا جواب دے دیا جائے گا۔ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری چاہت سے نواز دے۔